بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی نے عدالت میں کیس کر دیا کہ میں نے اسے طلاق دی ہے۔ اب وہ مجھ سے 50 لاکھ لینا چاہتی تھی جو میں نے نکاح نامے پر طلاق دینے کی صورت میں لکھے ہوئے تھے۔ بیوی کی بات بالکل سچ تھی۔ میں نے اسے ایک غیر مرد کے ساتھ پکڑا تھا، اس لیے اسے طلاق دے دی تھی۔ میں نے ایک چوٹی کے وکیل سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اسے قتل کر دینا چاہیے یا اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دینے چاہیے یا اسے طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ اس کا نفس کاٹ دیتی ہے۔ اول تو وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو وہ رہا ہو جاتی ہے، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اب مرد عورت کے ساتھ ایسا تو کچھ کر نہیں سکتا۔ تو وکیل نے میری طرف بڑے ہی حیرانی سے دیکھا۔ خیر، میں نے عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی، بلکہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جج نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا اور میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیا۔ بیوی چلاتی رہی کہ اب میں اس آدمی پر حرام ہو چکی ہوں، یہ گناہ ہے، آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے۔ مگر جج نے میری بیوی کو جھوٹا کہہ کر اسے میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں بیوی کو گھر لے آیا اور رات کو زبردستی کرنے لگا۔ اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے تو السلام علیکم۔ میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ تھوڑی دور جانے کے بعد میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے موبائل جیب سے نکالا تو سکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، مجھے دیر ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ جی فرمائیے، کون؟ میں نے سوچا کہ شاید آفس سے کسی نے کال کی ہوگی، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی۔ تبھی مجھے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا آپ جاوید صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں، کہیے۔ اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، جاوید صاحب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ آپ کی بیوی شمیلہ ابھی کسی غیر مرد سے ملاقات کر رہی ہے، شاید آپ کو اپنے گھر کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے کال بند کر دی۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہیں دیا۔ میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اول تو اس شخص کو میری بیوی کا نام کیسے پتا، اور پھر اسے میرے گھر میں دخل اندازی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شمیلہ پر تو میں شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ انتہائی نمازی، پرہیزی اور باکردار عورت تھی۔ میری ملاقات اگرچہ اس سے اتفاقیہ ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دنوں میں اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ عورت کو یقین کرنے میں اور مرد کو شک کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ میں جانے انجانے میں شمیلہ کے بارے میں کچھ ایسا ویسا ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے گھر جا کر دروازے کی بیل بجائی تو کافی دیر تک کوئی باہر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی بیوی کے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں اس کے قدموں کی آواز تک پہچان لیتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، غالباً وہ میرے اس قدر اچانک آنے پر خاصی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جاوید، آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ شمیلہ، مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے آنا پڑا۔ شاید 2-3 گھنٹے بعد جاؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی حالت یوں ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ شمیلہ مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے جانا چاہ رہی تھی، جبکہ میں بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ تب ہی وہ آگے بڑھ کر بولی، آپ کی فائل کہاں رہ گئی ہے؟ بتائیے، میں ڈھونڈ دوں۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کچھ ڈھونڈنے کو؟ میں نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ میں اسے ایک دم سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بنا ثبوت کے اسے کچھ کہنا بھی تو غلط تھا۔ خیر، اپنے کمرے میں آ کر مجھے کچھ مشکوک نظر نہیں آیا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں واپس جانے کے لیے بڑھ ہی رہا تھا کہ میری نظر ٹیبل پر رکھی مردانہ گھڑی پر پڑ گئی، اور یقیناً یہ گھڑی کسی آدمی کی تھی، کیونکہ میں یہ گھڑی نہیں پہنتا تھا۔ تب ہی میں نے شمیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور بولی، ارے جاوید، آپ نے میرا سرپرائز خراب کر دیا ہے۔ یہ گھڑی میں نے آپ کے لیے لی ہے، شمیلہ نے بات بناتے ہوئے کہا، جبکہ میری نظر واش روم کے بند دروازے پر جا کر رک گئی۔ وہاں کون ہے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ارے وہ کام والی مائی ہے نا، دوسرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا تو وہ ادھر چلی ہیں۔ شمیلہ نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ
کام والی مائی باہر سے کمرے کے اندر آ گئی۔ شمائلہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے کام والی مائی کو باہر جانے کا کہا اور واش روم کے دروازے پر لاتے اور گھونسے مارنے لگا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اور دروازہ بھی مسلسل بند تھا۔ میں دروازے کو مسلسل دستک دیتا رہا مگر بے سود، بالآخر مجھے دروازہ توڑنا ہی پڑا۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے دروازہ توڑا تو غسل خانے میں میری ہی عمر کا ایک مرد چھپا بیٹھا تھا۔ تبھی میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو تم میرے پہلی بار دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ کھول دیتے۔ ڈر کیوں رہے تھے مجھ سے؟ میں تم سے نہیں ڈر رہا تھا، مجھے شمائلہ کی فکر ہے۔ اس نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شمائلہ بھی کچھ نہ بولی، جیسے اسے یہ سب دیکھ کر اچھا لگ رہا ہو کہ دو مرد اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ میں نے اسے تھپڑ اور گھونسے مارے لیکن مجھے شمائلہ پر سب سے زیادہ غصہ آیا۔ میں نے پوچھا، شمائلہ یہ کون ہے؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ یہ کیا بتائے گی؟ یہ تو تم سے تنگ آ گئی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے اس لیے روز مجھ سے ملتی ہے۔ تمہارے بیڈ روم میں ہماری ملاقاتیں کتنی بار ہو چکی ہیں۔ پھر اس آدمی نے کچھ ایسی بےہودہ باتیں کہیں کہ میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے شمائلہ سے اس کی تصدیق چاہی تو وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ تب ہی میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور 3 بار طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ شمائلہ کے چہرے پر کوئی ملامت نہیں تھی۔ میں گزرے ہوئے دنوں کو سوچنے لگا۔ آج میرا گھر ویران اور سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ شمائلہ لاکھ بری سہی مگر اس کے جانے کے بعد میں اسے شدت سے یاد کر رہا تھا۔ اسے گئے ہوئے 3 دن گزرے تھے۔ میرے دماغ میں ماضی کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تبھی شمائلہ لوٹی پھوٹی حالت میں مجھ سے کام کے نام پر بھیک مانگتی نظر آئی تھی۔ میں ویسے اپنے بارے میں بتاؤں تو میں ایک نیوز چینل میں کام کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ عورت کا ایک ایسا روپ دیکھا ہے جس کے بعد عورت کے وجود سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ ناچتے ہوئے جن میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسے چہرے مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں شادی بھی نہ کرتا اگر مجھے شمائلہ ایک نوکرانی کی صورت میں نہ ملتی۔ شمائلہ انتہائی خوبصورت تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ اس نے میرے گھر میں رہتے ہوئے نہ صرف میری زندگی کو سکون بخشا بلکہ وہ ہر وقت نماز روزے اور ذکر اذکار میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے اسی کردار نے مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے ایک بار بھی کبھی اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا، کیونکہ میں خود بھی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی جستجو رکھتا ہوں۔ شمائلہ کی یہی دینداری کے کردار اور باتیں تھیں جو میرے دل میں اتر گئی تھیں، مگر آج میں نے شمائلہ کا وہ روپ دیکھا تھا کہ مرتے دم تک عورت کی ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ وہ اس قدر بد کردار ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر ابھی یہ سب ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا تو مجھے عدالت کی طرف سے ایک خط ملا۔ میں نے لفافہ پھاڑ کر وہ خط پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شمائلہ نے مجھے عدالت کی طرف سے نوٹس بھیجا تھا اور وہ اپنے حق مہر کا تقاضا کر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب شمائلہ نے ایک بار خود کو گھٹیا اور مجھے آسمان کا ستارہ کہا تھا۔ تبھی میں نے شمائلہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حق مہر کے طور پر تمہیں 50 لاکھ لکھ دوں گا۔ تمہیں اپنی وقت تب پتہ چلے گی جب تم اپنی جاننے والی سبھی عورتوں سے زیادہ حق مہر کے ساتھ میرے نکاح میں آؤ گی۔ اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی، میں نے اس کا دل جیت لیا تھا، مگر آج یہی حق مہر میرے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ یہ رقم مہیا کرنے کے لیے مجھے اپنا گھر بیچنا پڑتا جو میں ہرگز نہیں بیچنا چاہتا تھا کہ یہ میری مرحوم والدہ کی نشانی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے ایک وکیل دوست سے مشورہ کیا، تب اس نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا جس نے میری زندگی آسان کر دی۔ اب میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور اگلے نوٹس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 دن کے بعد مجھے ایک اور نوٹس ملا جس پر مجھے عدالت میں حاضر ہونے کا کہا گیا تھا۔ میں عدالت میں حاضر ہوا، میرا انداز بالکل مطمئن تھا۔ میں نے وکیل کے سبھی سوالوں کے جواب اپنے حساب سے دیے۔ جب میری بیوی کی باری آئی تو اس نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے زبردستی طلاق دے دی ہے۔ تبھی میں نے عدالت کے سامنے ایک ایسا موقف اختیار کیا کہ شمائلہ نے بھی مجھ سے ایسی چالاکی کی توقع نہیں کی ہوگی۔ میں نے شمائلہ کے لیے نہایت اچھے الفاظ کا انتخاب کیا۔ میں نے کہا، میری بیوی شاید کسی ذہنی دباؤ میں آ کر ایسا کہہ رہی ہے کیونکہ یہ کچھ دنوں سے گھر سے غائب ہے۔ اس کے اغوا ہونے کی رپورٹ میں نے پولیس میں بھی لکھوائی تھی،
مگر بدقسمتی سے میں اس تک پہنچ نہیں سکا تھا۔ شمائلہ کو شاید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسی باتیں بولنے پر مجبور کیا گیا ہے، کیونکہ نہ میں شمائلہ کو گھر سے نکالنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں نے اسے طلاق دی ہے، ورنہ مجھے اپنی خوبصورت بیوی سے کیا گلہ ہوگا جس کے ساتھ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ میری اس بات نے کیس کی کایا ہی پلٹ دی تھی، کیونکہ شمائلہ کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں نے اسے طلاق دی ہے، اور پھر میرے دوست وکیل نے بحث کر کے مجھے عدالت میں سچا ثابت کر دیا تھا۔ عدالت کو میرے جواز معقول لگ رہے تھے۔ جج صاحب نے میری بیوی کو میرے حوالے کر دیا تھا، جبکہ شمائلہ کہتی رہی کہ یہ سب حرام ہے، مگر جج نے اسے جھوٹا کہہ کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ سب میرے وکیل دوست کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب عدالت میں کیس ختم ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ مجھے زیادہ تاریخیں بھگتنا نہیں پڑی۔ جج صاحبان نے بھی اس معاملے کو کافی ہلکا لیا تھا۔ بہرحال میں شمائلہ کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، اس پر غصہ کیا اور کہا کہ گھٹیا عورت، میں نے تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا، تمہیں ایک نوکرانی سے گھر کی مالکن بنایا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ایک اور آدمی کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ میرا 50 لاکھ روپیہ لے کر مجھے دھوکہ دو گی؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں مروڑتے ہوئے کہا، اور درد سے وہ بلبلا اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا 2-3 دن میں اس کا دماغ خود ہی ٹھکانے آ جائے گا۔ میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا، مگر وہ سارا دن بھوکی پیاسی پڑی رہتی، کھانے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اس کی حالت اب قابل رحم ہو گئی تھی، مگر وہ مجھے کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں تھی۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی جانا پہچانا شخص کھڑا تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتا؟ یہی میری اور شمائلہ کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ وہ آدمی مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے گھر کے اندر لے آیا۔ میں آپ سے ضروری بات کرنے آیا ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، مگر میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا کے لیے شمائلہ کو طلاق دے دیجیے، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس شخص پر پہلے ہی غصہ تھا۔ میں نے اسے 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیے اور کہا، اب کیوں تمہیں طلاق چاہیے؟ تم نے تو میری بیوی کے ساتھ مل کر عدالت میں کیس دائر کیا تھا، کیا اب تم نے خلا کا نوٹس نہیں بھیجنا؟ میں نے اسے تنزیہ کہا تھا، تبھی وہ مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ نہیں، میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میں اسے اسی گھر میں ایک اذیت ناک موت دوں گا۔ میں نے شفاقی سے کہا، وہ آدمی میرے پاؤں پڑ گیا، ایسا مت کریں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا لگتے ہو تم اس کے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ دیکھیے حضرت، آپ جو شرط کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ آپ شمائلہ کو طلاق دے دیجیے۔ طلاق تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں، مگر تم کیوں اس معاملے میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو طلاق اور نکاح کا کیا پتہ؟ تم تو ہر حد کو پار کر کے اپنی خواہش کو محبت کا نام دیتے ہو۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا، میں ایک شرط پر شمائلہ کو چھوڑنے کو تیار ہوں، اگر تم مجھے اس کی حقیقت بتا دو، اور حق مہر میں نہیں دوں گا، بلکہ میرا شادی پر جتنا بھی خرچہ ہوا ہے وہ تم لوگوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اس شخص نے میری شرط مان لی، مگر دوسری شرط جس کے مطابق اس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتانا تھی وہ بھی باقی تھی۔ تب ہی اس شخص نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کہنے لگا، میرا تعلق ایک نواحی علاقے سے ہے، اور میری بیوی اور میں محبت کی شادی کر کے شہر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شہر آنے کے بعد جہاں ہم نے گاؤں کے رسم و رواج کو بھلا دیا تھا، وہیں پیسے کمانے کے چکر میں وہاں ہم اپنی اخلاقی حدود کو بھی پار کر بیٹھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ایسا شیطانی کھیل بنایا جس نے ہم دونوں کو اسیر کر دیا تھا۔ ایک ایسا کھیل تھا جس میں مجھے بھی لطف آتا تھا۔ دراصل میری بیوی اور میں جہاں بھی کرائے پر گھر لیتے تھے، وہاں کے گھر یا آس پاس پڑوس میں کسی بھی میاں بیوی کے درمیان شیطان کی ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایسے لڑائی جھگڑے کرواتے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہ کرتے۔ ہم لوگوں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ہم عموماً ایسے جوڑوں کو اپنا نشانہ بناتے جن میں پہلے سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے، اور جو اپنے گھر کی باتیں آسانی سے دوسروں کو بتاتے ہوں۔ میری بیوی لوگوں کی بیویوں کو بھڑکاتی، جبکہ میں شک پیدا کرنے کی خاطر مردوں کو ورغلاتا تھا۔ کئی بار یہ جوڑے ایک دوسرے سے صلح کر لیتے، مگر اکثر آپس میں طلاق واقع ہو جاتی۔
تبھی میری بیوی ہمدرد بن کر حلالہ کے لیے ان دونوں کو آمادہ کر لیتی۔ حلالہ کے لیے میرا نام لیا جاتا اور میں جو بخوبی اس کام میں ماہر تھا فوراً سے حامی بھر لیتا، جو ہمیں ان کے حلالہ کے عوض اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، کیونکہ حلالہ کے بعد ہم اکثر طلاق دینے میں تاخیر سے کام لیتے تھے۔ تب وہ لوگ ہماری مطلوبہ رقم ادا کر کے طلاق کا تقاضا کرتے۔ ایک بار ہم دونوں میاں بیوی نوکر اور نوکرانی بن کر ایک بڑے بنگلے میں گئے۔ یہاں کی مالکن انتہائی خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بدگمان کرنے میں خاصی محنت کی تھی۔ اس کا شوہر خاصا غصے والا تھا مگر نہایت امیر آدمی تھا۔ مالکن کم عمر تھی اور یہ شخص اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ میری بیوی کو معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنی بیوی پر غصہ ہے اور اس کی بیوی کبھی اس کے غصے کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ بس اسی بات پر ان کا رشتہ قائم تھا۔ میری بیوی نے مالکن کو سمجھایا کہ میرا شوہر میرے ساتھ کبھی غصہ نہیں کرتا، تم بھی انسان ہو، اپنے حقوق کا استعمال کرو، اتنی خوبصورت عورت ہو، کیوں اتنا غصہ سہتی ہو؟ تبھی ہی مالکن اپنے شوہر سے بدگمان ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کے سامنے غصہ کیا تو وہ غصے کا تیز آدمی تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر بنا کچھ سوچے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، مگر پھر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پچھتانے لگا۔ تب ہی میری بیوی نے حلالے کا راستہ ان دونوں کو بتایا۔ عدت پوری کرنے کے بعد وہ عورت میرے نکاح میں آ گئی۔ میں نے اسے کچھ اس طرح سے اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسایا کہ وہ میری باتوں میں آ گئی۔ اب وہ مالک کے پاس دوبارہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی، جبکہ میری بیوی کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ میں اس عورت کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا ہوں۔ وہ طلاق دینے پر اصرار کرنے لگی، مگر میرا دل نہ کرتا تھا کہ اسے چھوڑ دو۔ اتنی خوبصورت عورت سے بھلا کس کا دل اتنی جلدی بھرتا ہے؟ میری بیوی کو یہ بات بری لگی۔ ہم دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ تب مالکوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ سب ہمارا بچھایا ہوا جال تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور اسی میں ہماری طلاق ہو گئی۔ اب ہمارے لیے یہ طلاق صرف ایک رشتے کا ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ ایک بزنس ڈیل کا ختم ہونا بھی تھا۔ ہمارا رشتہ رہنا انتہائی ضروری تھا۔ آج تک ہم نے جو لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا۔ تب ہی ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہنے کے لیے حلالے کی ضرورت پڑی۔ ہم دونوں آپ کو جانتے تھے، اس لیے میری بیوی نوکرانی بن کر آپ کے پاس آئی، مگر پھر اس نے کہا کہ 6 مہینے میں جاوید کے ساتھ رہوں گی، مجھے اپنی قیمت وصول کرنی چاہیے۔ تبھی حق مہر کے لیے آپ سے 50 لاکھ کی رقم کا تقاضا کیا۔ میں اپنے اس تجربے سے سیکھ گیا ہوں کہ انسان جو کسی کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آج تک 7-8 عورتوں کا حلالہ کر چکا ہوں۔ مجھے ہر بار ایک نیا تجربہ ہوتا تھا، زندگی میں بھی رنگینی ہوتی تھی، مگر اب میں اس سب سے توبہ کر چکا ہوں۔ مجھے ایسی حرام کی کمائی نہیں چاہیے جس سے میرا اپنا گھر برباد ہو اور میری زندگی سے سکون ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص رونے لگا۔ مجھے ان کی مجبوری سمجھ میں آ گئی تھی۔ غلطی ظاہر ہے انسان سے ہوتی ہے۔ دل تو چاہا کہ اس شخص کو پورے میڈیا پر بدنام کروں اور پولیس کے حوالے کر دوں، مگر اس نے اپنے جرم سے توبہ کر لی تھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، سو میں نے اسے جانے دیا۔ میں نے شمیلہ کو کسی جرمانے کا نہیں کہا، نہ ہی اسے طلاق کے لیے مزید بلیک میل کیا، ورنہ پھر مجھ میں اور شمیلہ کے شوہر میں کیا فرق رہ جاتا۔ اور ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس آدمی نے اس دن مجھے کال کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ شمیلہ کا سابقہ شوہر ہی تھا، اور مجھ بے وقوف کو یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ اس آدمی کو ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ سچ ہے کہ غصہ انسان کی عقل کے چراغ گل کر دیتا ہے اور اس کا خمیازہ اکثر لوگوں کو حلالے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ میں شمیلہ کو پہلے ہی طلاق دے چکا تھا، بس اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور شمیلہ کو اس آدمی کے ساتھ بھیج دیا، اور پھر چند ماہ بعد میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی چھپی ہے۔ اسلام میں صرف واحد ایک چیز غصہ ہے جو حرام ہونے کے باوجود پینا پڑتا ہے، اور جس کا دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔